الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ پہچانو خود کو۔ اگر ہم نے یہ کام کیا ہوتا تو آج 15,083 ہمارے بہن بھائی شہید نہ ہوتے، قتل نہ کیے گئے ہوتے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو پہچانا ہوتا اور جو ہمیں مقصد دیا گیا تھا اس دنیا میں، اگر اس کو ہم نے پورا کیا ہوتا تو آج 6,202 بچے قتل نہ کیے گئے ہوتے فلسطین میں پچھلے 44 دن میں۔ 6,202 in 44 days، 10 منٹ فی بچہ قتل ہو رہا۔ میری ٹاک جو ہے وہ 20 سے 25 منٹ کی ہے۔ اس دورانیے میں پچھلے 44 ڈیز میں 2 بچے قتل کیے جا رہے تھے لگاتار۔ تصور کریں، مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے وہ تصویریں دیکھی ہوں گی، ان ویڈیوز کو بھی دیکھا ہوگا۔ آپ کا بھی دل اسی طرح کٹا ہوگا جس طرح میرا کٹا، آپ کے بھی آنکھوں سے اسی طرح آنسو آئے ہوں گے۔ لیکن یہ ہے ہمارا حال۔ اس میں آپ ان لوگوں کو بھی شامل کر لیں جو معذور ہو گئے، جو ہمارے بہن بھائی اور ہمارے بچے 15,000 اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جنت میں ویلکم کیا، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو معذور ہو گئے، جن کو انجریز ہو گئیں۔ 36,000 ان میں سے 75% جو ہے وہ عورتیں اور بچے ہیں۔ اور پھر جو سائیکولوجیکل ٹراما ہے، جو پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ہے اس پوری قوم میں، فلسطینیوں میں، ان 44 ڈیز کی وجہ سے اس کو میجر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب نہ ہوتا اگر ہم سب اپنے آپ کو پہچانتے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ یہ سب نہ ہوتا ہمارے ساتھ۔ انسانیت نے ہمارے خون کو سستا سمجھ لیا ہے۔ ہمارے دشمنوں کو اب ڈر بھی نہیں لگتا ہم سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شاید اپنے خون کو بھی سستا ہی سمجھ لیا ہے۔ ہم نے شاید اپنی قدر و قیمت نہیں کی، ہم نے شاید اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ ہم بیٹھ کے سوچیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بحیثیت امت کیوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان مواقع سے گزار رہا ہے؟ سوچنے کا مقام ہے۔ ہمارے ہی ملک میں دیکھ لیں، اگر آپ پاکستان کے حالات دیکھ لیں، آپ سب کے سامنے ہیں۔ 40% اس ملک کی آبادی بلو پاورٹی لائن ہے۔ 40%۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ 40% لوگ جو ہیں وہ 2 وقت کی روٹی افورڈ نہیں کر سکتے، 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ 42% 42% بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، یعنی ان کو غذا ہی پوری نہیں ملتی کہ وہ اپنا قد کاٹ سکے۔ 42%، یعنی یہ حیران کن سٹیٹسٹکس ہے۔ پاکستان نمبر 1 ہے کس چیز میں؟ کہ اس کے سب سے زیادہ بچے اسکول گوئنگ ایج کے اسکولوں سے باہر ہے۔ نمبر 1 country in the world whose children are outside of school. 22.8 million۔ مٹرنل مورٹیلٹی ریٹ جو ہے، چائلڈ برتھ میں خواتین کی مورٹیلٹی
وہ ون آف دا ہائیسٹ ہے اس ملک کے اندر. آپ دیگر مسلمان ممالک اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو سملر اسٹیٹسٹکس ملیں گی. کیا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, یہ ہمارا حال کیوں ہو گیا ہے؟ کیا سوچنے کا مقام نہیں ہے؟ کیا ان 40-45 دنوں میں آپ نے اور میں نے جو دیکھا ہے, کیا یہ کوئی سیلف ریفلیکشن نہیں ڈیمانڈ کرتا کہ ہم کدھر کھڑے, ہم کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ آپ سب نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں, ان کو بیان کرنا بھی مشکل ہے, ان کا تصور ذہن میں لانا مشکل ہے, اپنے آپ کو اس جگہ پہ ڈالنا, ان لوگوں کے شوز میں رکھنا اپنے آپ کو بہت مشکل ہے. لیکن یہ مواقع ہوتے ہیں جو امتوں کو اٹھا بھی دیتی ہیں, جو سوئی بھی امتوں کو جگا بھی دیتی ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ایک نظام ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھنجھوڑنا چاہتے ہیں ہم سب کو کہ اٹھو اور جاگو, اپنے آپ کو پہچانو, اپنے مقصد کو پہچانو اور اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرو. جب مسلمان احد کی جنگ میں ہارے تو پریشان ہوئے بہت, اور انہوں نے کہا ان ھذا, یہ کیسے ہو گیا ہمارے ساتھ, یہ کیسے ہوا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہہ دو قل ہوا من عند انفسکم, کہ یہ تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے, یہ تمہارے اندر ہی پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. سیلف ریفلیکشن کرو, دیکھو تو صحیح کیوں ہوا یہ تمہارے ساتھ, کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مواقع ایسے پیدا کر دیے کہ تمہارے لوگ شہید ہو گئے کفار کے ہاتھوں, کیوں ذلت اٹھانی پڑی مسلمانوں کو؟ قل ہوا من عند انفسکم, یہ تمہاری ہی وجہ سے ہے. اور اگر ہم احد کے میدان کو سٹڈی کریں, اس جنگ کو سٹڈی کریں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں کچھ نہ کچھ کوتاہیاں تھیں, کچھ شروع میں ہی ڈفرنس پیدا ہو گیا تھا. اسی کو اگر آپ اسی سکیل کو ملٹی پلائی کر دیں بائی 10,000 تو آج وہ ہمارا حال ہے. ذلت ہے, ہمارا دشمن ہمیں گاجر مولیوں کی طرح کاٹتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مسلمان امت جو ہے وہ ویسٹ افریقہ سے لے کے ایسٹ ایشیا تک ایکسٹینڈ کرتی ہے, آدھی دنیا ہمارے پاس ہے, آدھی دنیا. سب نیچرل ریسورسز کے اوپر ہم بیٹھے ہیں جس بھی قسم کے ہوں, لیکن حیثیت دیکھیں ہماری کیا ہے. سمندر کے اوپر جو جھاگ ہے وہ بھی شاید کوئی نہ کوئی امپیکٹ کریٹ کر دیتی ہے, ہم تو وہ بھی نہیں ہیں. یہ بیماری ہمارے اندر کیوں آئی؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو بھول گئے, ہم اپنے مقصد کو بھول گئے, ہم اپنے رب سے دور ہو گئے, اور ہمارا رب بھی ہمیں بار بار جھنجھوڑ رہا ہے تاکہ ہم جاگیں اور ہم اپنا مقصد پہچانیں. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بار بار تذکرہ کیا ہے, اہل کتاب کے بارے میں ہمیں بتایا ہے. اہل کتاب اپنے زمانے کے مسلمان تھے, وقت کے ساتھ ساتھ ان کا کیا حال ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بتایا تاکہ ہمارا وہ حال نہ ہو, ہم اسی حالت میں, اسی ذلت میں نہ پہنچ جائیں جو ان کے ساتھ ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے بتایا ان کے بارے میں. چند آیات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو کہ پرائمریلی اہل کتاب کو ایڈریس کرتی ہیں, لیکن ہمارا بھی آج وہی حال ہے. اور ان آیات میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے اور سولوشن بھی کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی اہل کتاب کے بارے میں کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. اگر تو اہل کتاب نے تقوی اختیار کیا ہوتا, ایمان لے کے آئے ہوتے اور تقوی کا اختیار کیا ہوتا, تو ہم ان کے سب گناہ معاف کر دیتے اور اپنی جنت میں ان کو داخل کرتے.
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اگر تو انہوں نے تورات اور انجیل کو قائم کیا ہوتا، اگر مسلمانوں نے قرآن کو قائم کیا ہوتا اپنی انفرادی زندگیوں پہ اور اجتماعی زندگی پہ، اگر قرآن کو قائم کیا ہوتا تو کیا ہوتا یا رب؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ کھاتے، وہ انجوائے کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رزق اپنے اوپر بھی اور اپنے نیچے بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی برکات نازل ہوتی ان کے اوپر سے، اور زمین بھی اپنے خزانے اگل دیتی ان کے لیے، ان کے قدموں کے نیچے۔ کب؟ اگر یہ تورات اور انجیل کا نظام قائم کرتے، اگر مسلمان قرآن کو رائج کرتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی برکات بھی نازل ہونی تھی۔ اہل کتاب کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، اور آج ہمارا بھی یہی حال ہے، امت مقتصدہ منہم امت مقتصدہ، ان میں سے کچھ ہیں لوگ جو صحیح راستے پہ ہیں لیکن کم ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور اکثر جو ہیں کتنا ہی برا عمل کرتے ہیں۔ کیا ہمارا بھی یہ حال نہیں ہے؟ کم ہیں لوگ جو کوئی درد رکھتے ہیں، کم ہیں لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کم ہیں لوگ جو فرائض پورا کرتے ہیں، فرائض اپنے سر انجام دیتے ہیں، کم ہیں لوگ جو جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں سوچتے بھی ہیں کہ یہ بھی کوئی فرض اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، کم ہیں وہ لوگ۔ اکثر کون ہیں؟ ساء ما یعملون، برا عمل کرتے ہیں۔ کیا ہمارا بھی وہ حال نہیں ہے؟ اب اگر ایک مائنورٹی ہے جو صحیح راستے پہ ہے اور میجورٹی جو ہے وہ برے اعمال کر رہی ہے، جو ہمارا حال ہے آج، تو کیا کرنا چاہیے؟ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول کو ایک حکم دیا، اور وہی ہمارا کام ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو ہر وہ چیز جو تم پہ نازل کی گئی تمہارے رب کی طرف سے۔ ہمارا بھی یہی کام ہے۔ جو چند لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت دی ہے، ان کا یہی کام ہے، وہ اسی کام کو پہچان لیں۔ کیا کام ہے ان کا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ پہنچائیں اس چیز کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے پر نازل کیا، یعنی قرآن کو اور حدیث کو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر آپ نے اپنا کام نہیں کیا، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا وہ نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بچائے گا لوگوں سے۔ نہ ڈرے لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے ہمت دے رہا ہے کہ حق کی بات کرو، ڈنکے کی چوٹ پہ کرو، لوگوں کے بارے میں نہیں سوچو، لوگوں سے نہیں ڈرو۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یہ کہا تو رسول کو جا رہا ہے لیکن ہم پہ بھی اپلیکیبل ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہرگز ان لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا جو جان بوجھ کے انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا پھر کہ اہل کتاب کو کہہ دو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس زمانے کے مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اہل کتاب کو یہ بات کہہ دو۔ وہ تو کہہ سکتے تھے لیکن ہم آج نہیں کہہ سکتے یہ بات اہل کتاب کو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خود اسی چیز کے مجرم تو ہم خود ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ، کہہ دو اہل کتاب کو کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم کسی بنیاد پہ نہیں کھڑے، تمہاری کوئی وقت نہیں ہے، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ کیوں نہیں ہے؟ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، جب تک کہ تورات اور انجیل کو تم قائم نہیں کر لیتے اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ کیا ہم اہل کتاب کو آج یہ کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے تو خود وہ کام نہیں کیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لستم علی شیء، یہ مسلمانوں کو بھی آج کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی کی ریالٹی آپ انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر دیکھ رہے ہیں، کیا حیثیت رہے گی ہماری؟ لستم علی شیء۔ لیکن کنڈیشنل ہے یہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں حتی، جب تک کہ تم قائم نہ کر لو قرآن کو، تو میں اس سٹیج کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ یہی میسج شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو پہچاننا چاہیے، اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو اپنی زندگیوں میں قائم کریں، اپنے گھرانوں میں قائم کریں، اپنے خاندانوں میں قائم کریں، اور اسی طرح امت میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قانون قائم ہوگا۔
اور تبھی یہی ایک سولوشن ہے اس ذلت میں سے نکلنے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمیں کہا تھا کہ ہم بہترین امت میں سے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کی جماعت کو کہا گیا کہ تم بہترین امت میں سے ہو۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ بھی ایمان لے کے آتے ہو۔ ہم نے کیسے یہ سفر طے کیا ہے خیر امت سے لستم علی شیء کے اوپر، کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ تم بہترین امت میں سے ہو اور اب ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ ڈاؤن فال جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوری سے آیا ہے۔ یہ ڈاؤن فال جو ہے یہ ہم نے اپنی زندگیوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نکال دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو نکال دیا، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ جب تک ہم یہ ریورس نہیں کریں گے تب تک ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہمارا دشمن بھی یہ جانے گا، اور پھر یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس میں فلسطین کے لوگ جو ہیں وہ مجرم نہیں ہے، مجرم آپ میں اور ہم سب ہیں جو دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ ان کے تو شہداء اٹھا رہا ہے، ان کا تو صبر آزما رہا ہے، اور ان کے پاس تو چوائس بھی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کے اور میرے پاس ہے۔ تو مختصراً کیا ان آیات نے ہمیں بتایا؟ ایمان لے کے آئیں، تقوی اختیار کریں، اپنی زندگی میں دعوت و تبلیغ کو اپنا فرض سمجھیں، اور اسلام کا نظام قائم کرنے کی کوشش کریں اپنے جسد کے اوپر، اپنے اوپر خود اور اپنے خاندانوں میں۔ اپنے آپ کو پہچانیں۔ ہمیں بانٹ دیا گیا ہے نیشن سٹیٹس کے اندر، اور بس اب اسی پیراڈائم کے اندر سوچتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں، میں یمنی ہوں، میں سیرین ہوں۔ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ اس سے بڑھ کے ہیں، آپ مسلمان ہیں۔ یہ آربیٹری لائنز جو ہیں آپ کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے لگائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک بلڈنگ کی مانند ہے۔ یشد بعضہ بعضا، وہ ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرتے ہیں۔ جیسے جب اینٹوں کو آپ انٹرلیس کرتے ہیں آپس میں اور عمارت کھڑی کرتے ہیں، کتنی اس میں اسٹرینتھ ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان ہیں۔ ہمارے اندر ڈس یونٹی کی بھی یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے، ہم نے اپنے مقصد کو نہیں پہچانا، اور یہ ڈس یونٹی ہی آپ کو ایک لوکل لیول پہ بھی نظر آتی ہے اور ایک انٹرنیشنل لیول پہ بھی نظر آتی ہے۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف واپس لوٹیں، ہم قرآن کی طرف رجوع کریں اور اس کو اپنی زندگی میں قائم کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سب نے ان لاسٹ 40-45 ڈیز میں جو ایکسپیرینس کیا ہے، اٹ شوڈ چینج یور لائفز۔ اگر آپ کو واقعی میں ان تصویروں کو دیکھ کے اور ان ویڈیوز کو دیکھ کے اگر آپ کو اثر ہوا ہے تو اس اثر کو مینٹین کریں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، دیکھیں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں امن میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کو بھی فار گرانٹیڈ نہ لیں، یہ امن تب تک ہی رہے گا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن کے رہیں گے۔ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کے حالات کو بہتر کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل کو ایمان سے مزین کرے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، آمین کہیں۔ اللہم انصر اخواننا فی فلسطین وفی کشمیر وفی کل مکان۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔